روحان اسے زبردستی باہر لے آیا تھا۔ وہ کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ وکی بس بے دھیانی میں بیٹھا تھا جب اس کی سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر گئی۔ وکی کی طرف اس کی بیگ تھی۔ وہ لڑکی بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک ہی جینز پہنی ہوئی تھی۔ پتلی سی کمر تھی، گولڈن بال جو کرل کیے ہوئے تھے۔ وکی کو ماریا کا شبہ ہوا تھا، وہ بھی اپنے گولڈن بالوں کو زیادہ تر کرل ہی بنائے رکھتی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ ماریا اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے اسے پکارا تھا اور وہ جھٹ سے مڑی تھی۔ یس، وہ کوئی اور ہی تھی، مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سوری کہتا وہ مڑا تھا اور اس کے پیچھے ہی روحان کھڑا تھا، تو وہ ٹھٹکا، ماریا، یہ کیوں بلایا تو نے اسے؟ روحان نے پوچھا۔ تو میں وہ وکی گڑبڑا گیا تھا، وہ مجھے لگا شاید ماریا تھی، اگر ہوتی بھی تو بھی ہمارا اس کے ساتھ کیا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ روحان بولتا آگے بڑھ گیا۔ وکی بھی گہرا سانس لیتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ شکر ہے کہ زیادہ سوال جواب نہیں کیے ورنہ وہ پھنس سکتا تھا۔ 7 ماہ بعد زویا کے آخری دن چل رہے تھے۔ روحان بھی اب پاکستان شفٹ ہو چکا تھا اور اس کا بے حد خیال بھی کر رہا تھا۔ زویا کچن سے پانی کا جگ لیے باہر نکلی۔ اب کہاں چل دی؟ روحان سامنے سے آتا بولا۔ روحان، نیند آ رہی ہے، سونا ہے۔ وہ اتنا سا منہ بناتی بولی، اچھا جاؤ۔ وہ اس کے رخسار پہ بوسہ دیتے بولا تو وہ مسکرائی اور وہ اپنا بھاری وجود سنبھالتے کچن سے نکلی اور سفینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان دنوں اب وہ سفینہ کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا اس کے لیے اب مشکل تھا، اس لیے اب وہ سیما کے کہنے پہ اپنی ماما کے کمرے میں آ گئی تھی اور روحان راضی تو نہیں تھا مگر کچھ بول بھی نہ سکا تھا۔ آدھی رات نیند سے بوجھل ہوتی آواز سے زرتاج نے زارون کو پکارا۔ زارون! کیا ہے؟ وہ دوسری طرف منہ کیے لیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ اسی پوزیشن۔ وہ بچپنے والے انداز سے بولی، زارون مجھے بھوک لگی ہے۔ تو نیچے جاؤ، فریج میں پڑا ہوگا کچھ نہ کچھ، ٹھوس لو، تمہارا کھانا میں پورا نہیں کر سکتا، میرے بس سے باہر ہے۔ وہ پھر بھی دوسری طرف منہ کیے ہی ویسے بولا، زارون مجھے برگر کھانا ہے، بھوک لگی ہے۔ وہ پھر ضدی لہجے سے بولی، کیا برگر؟ دماغ ٹھیک ہے؟ آدھی رات میں کہاں برگر والے کو ڈھونڈتا پھروں گا؟ وہ اس کی طرف کروٹ لیے شوق سے بولا، تب میرا دل کر رہا ہے کھانے کو، تمہاری وجہ سے میں اس حال میں ہوں، آج تب پورا کرو میرا کھانا۔ وہ اس کی طرف منہ کیے لیٹی تھی اور وہ انتہائی معصومانہ انداز سے بولی، غلطی ہو گئی مجھ سے اب، اور تم کون سا دنیا کی کوئی انوکھی ماں بننے والی ہو؟ زویا کو تو میں نے کبھی یہ اٹ پٹانگ چیزیں کھاتے نہیں دیکھا۔ زرتاج کا 5واں مہینہ چل رہا تھا اور بھوک اسے بہت لگتی تھی، بس ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا تھا۔ ایک رات تھی جو بہت مشکل سے گزرتی تھی اور روز زارون کو ایسی ہی آدھی رات جگا دیتی۔ زارون! چپ، بالکل چپ، سو جاؤ چپ کر کے۔ وہ کچھ بولتی کہ زارون نے اسے ڈانٹ دیا اور دوسری سائیڈ منہ کر کے لیٹ گیا۔ دیر بھر کام اور رات کو سکون کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی۔ زرتاج کی آنکھوں سے پانی ٹپ ٹپ کرنے لگا اور وہ دوسری سائیڈ منہ کر کے لیٹ گئی۔ زارون نے اپنا سر کھجایا اور کچھ زیادہ بول گیا اور اس کی سائیڈ کروٹ لے کر اسے کھینچ کر اس کی پشت اپنے ساتھ لگائی اور اس کے کاندھے پہ بوسہ دیا تھا۔ پرے ہٹو! وہ غصہ ہوتے بولی۔ ہاں تو تم بھی تو تنگ کرتی ہو نا، آدھی رات کو سو جاؤ، کل برگر کھلا دوں گا، ابھی تو مینج کر لو۔ اب وہ نرم لہجے میں اختیار کر گیا۔ صبح زارون آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زرتاج نے اس کی چیزیں ریڈی کر کے اس کے سامنے رکھی، اسے گھڑی پکڑائی جو اس نے جلدی سے پہنی، پھر اس کے پالش کیے ہوئے شوز اس کے سامنے رکھے، پھر اسے کوٹ پہنایا۔ تھینکس بیوی۔ زارون نے اس کے گال کھینچے۔ پہلے ہی رات والی بات سے منہ بنا ہوا تھا اور چڑ کھا گئی۔ ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے، تڑک کر بولی تھی۔ ہائے، اتنا غصہ! شریر سا مسکراتا اور اس کے رخسار پہ بوسہ دے گیا تو اس نے اور تیوری چڑھائی تو دوسری رخسار پہ بھی لب رکھ لیا اور کوٹ درست کرتا کمرے سے باہر نکلا تو وہ بھی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ ابھی سیڑھیاں اترنے کے لیے زارون نے قدم رکھا تھا، زرتاج کے کرانے کی آواز کا سنتے جلدی سے پیچھے مڑا تو زرتاج پیٹ پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ کیا ہوا زری؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ کک ماری اس نے، وہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ یہ پہلی مومنٹ تھی بیبی کی۔ ہاں ہاں ہاں،
زارن کی ہنسی، شاباش مائی بیبی، ایسے ہی زور زور سے کک مار کر مام کو تنگ کرنا جیسے مجھے کیا ہوا ہے۔ زارن یہ مذاق ہے تمہارے لیے، تو وہ کہتی غصے سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ناشتے کی میز پہ سبھی موجود تھے سوائے زویا کے۔ زارن نے زرتاج کے آگے ناشتہ رکھا تھا جو اسے گھور کے دیکھنے لگی۔ بعد میں دیکھ لینا، ناشتہ کرو۔ پھر جوس کا گلاس اس کے سامنے رکھا تو وہ منہ بناتی پراٹھے کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ زارن ناشتہ کر کے اٹھ گیا، گاڑی تک آیا تو جیب چیک کرنے، والٹ کمرے میں تو نہیں بھول گیا؟ والٹ؟ زرتاج اس کے پیچھے آئی تھی۔ اوہ تھینک یو، پھر سے اس کے گال کھینچا۔ زارن، وہ گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، جی جان جی، اب یہ پیار کرنے والا انداز ہے، کہتے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ زویا کمرے میں چیخ رہی تھی، اسے پین ہو رہا تھا۔ سب بھاگ کر آئے کمرے میں۔ گھر میں سب عورتیں ہی موجود تھیں، بس مرد حضرات کام پہ گئے تھے۔ زویا بیٹا کیا ہوا؟ سفینہ نے اسے سنبھالا۔ ماما درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ روحا اور زری بھی پریشان ہوئی۔ سیما نے زرتاج سے کہا، زری ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے جلدی۔ زرتاج بھی کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال میں تھے۔ زویا کو لیبر روم میں لے جایا جا چکا تھا۔ روحان بھی بھاگتا ہوا آیا تھا ان کے پاس۔ وہ سب اس وقت لیبر روم کے باہر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں نرس باہر کمبل میں لپٹے ہوئے ننھے سے بچے کو ان کے پاس لائی۔ مبارک ہو بیٹا، ہوا ہے۔ سیما کی گود میں اسے ڈال دیا۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سفینہ بھی سیما کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ماشاء اللہ، سفینہ بولی۔ ماشاء اللہ، یہ تو میرا دوسرا روحان ہے، انہوں نے اس ننھے سے مہمان کو بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ روحان تو مسکراتا اپنے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ زرتاج اور روحا بھی سیما کے پاس کھڑی اس کے ننھے منھے کا جائزہ لے رہی تھی۔ روحان آہستگی سے چلتے ہوئے ان کے پاس آیا اور اپنے جگر گوشے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ زویا کیسی ہے نرس؟ جی وہ اب بہتر ہے، تھوڑی دیر بعد ہم انہیں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ مل سکتے ہیں، نرس کہتی چل دی۔ کچھ دیر میں زویا کو الگ کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ اب ننھا منھا روحا کے ہاتھ میں تھا۔ زویا کے ساتھ سفینہ کھڑی تھی اور دوسری سائیڈ روحان اور سیما تھے۔ روحا اور زویا تو اس منھے کے پیار میں لگی تھی جو انہیں بس سیریس انداز میں ہی دیکھ رہا تھا۔ تو پھر کچھ دیر وہ سب باہر چلی گئی۔ سیما تو گھر چل دی۔ روحان اپنے سپوت کو باہوں میں بھرے کھڑا تھا۔ زویا، میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے آج بہت بڑی خوشی سے نوازا ہے۔ تو وہ مسکرائی۔ نام کیا رکھیں گے ان کا؟ وہ ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے بولی، میں اس کا نام بہت بڑی ہستی کے نام سے رکھنے والا ہوں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، یوسف۔ زویا نے فٹ سے کہا، ہاں بھئی، داجی کے نام سے ہی، آخر یہ کریڈٹ بھی تو انہی کو جاتا ہے۔ وہ ہنس کر بولا تو وہ دونوں مسکرا دیا اور یوں ان کی زندگی میں خوشی۔ وکی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا پھر رہا تھا۔ ماریا کو لے کر اس کا جنون بڑھتا ہی چلا گیا، مگر وہ تھی کہ ایسی گم ہوئی، نشان تک نہ مل سکا اس کا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کے پاکٹ میں ڈالے نظریں جھکائے چلتا جا رہا تھا، اپنا کیے پہ سخت پشیمان تھا۔ ہلکی ہلکی سی فوار جھڑ رہی تھی۔ سرد سی رات میں سنسان سڑک پہ چلتا جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ماریا نے اپنے ساتھ کچھ کر نہ لیا ہو، مگر کہیں آس بھی تھی اس کے جینے کی، اس کے ملنے کی۔ آنسو روا تھے اس کے بالوں میں۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس کے آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے۔ وہ مرد تھا، رو رہا تھا؟ نہیں، وہ مرد تو نہیں تھا جو کمزور پہ مردانگی دکھا کر مرد تو نہیں رہا تھا، اور وہ درندہ صفت انسان تھا۔ اسے سامنے دیکھا، ایسا لگا جیسے ماریا چلتی ہوئی اس کے سامنے آ رہی ہو۔ کالا رنگ کوٹ پہنے، گولڈن بال پانی میں بھیگ رہے تھے اور اس کے سامنے روبرو آئی اور زوردار قہقہا لگا رہی تھی۔ اس نے اسے چھونا چاہا تو غائب ہو گئی۔ بارش اب زور کی پکڑ چکی تھی، بجلی زور سے گرج رہی تھی۔ ماریا، ماریا! وہ دیوانہ وار زور زور سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ کہاں چلی گئی ہو مجھے اس اذیت میں چھوڑ کر؟ کیوں نہیں آتی میرے سامنے؟ کیوں؟ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، وجود بے جان سا ہو رہا تھا اور آنکھیں بند کر گیا۔
جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اسپتال کے بستر پہ پایا۔ پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی جب انہوں نے سڑک پہ اسے بے ہوش پایا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا، ہاتھ پہ لگی ڈرپ کو کھینچ کر نکال دیا۔ سر سر وہ تیزی سے نکل گیا وہاں سے۔ نرس اسے پیچھے سے آوازیں دیتی رہ گئی۔ اسے تیز بخار تھا رات سے۔ زویا کو آج گھر لایا گیا اور بہت ہی اچھا استقبال ہوا تھا گھر والوں کی جانب سے۔ زارون نے اپنے بھتیجے کو گود لیا۔ بھائی یہ تو بہت بڑا معصوم سا ہے، زارون نے اس کے گال سہلاتے کہا، جو انتہائی معصومانہ انداز سے اپنے چاچا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زرتاج کو دیکھتا بولا، جو زویا سے کچھ راز و نیاز سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اب تو دیکھ کون سا پیس نکالتا ہے، اس سے اچھا تو کوئی بھینس پال لیتا، ہر وقت کا کھانا کھاتا۔ زارون بھی اسے دیکھتا بولا، ہاں ہاں ہاں۔ روحان ہنسا تھا، ایسے مت کہو آس، اس نے سن لیا تو یہی درگت بنا دیں گی تمہاری۔ روحان شرارتی انداز میں بولا، اب مجھ غریب کا رہ ہی کیا گیا ہے؟ وہ مسکین سا منہ بناتے بولا، چلو زویا کو کمرے میں چھوڑ آؤ۔ سیما بولی، ماما میرے کمرے میں؟ روحان فٹ سے بولا، نہیں، ابھی اسے اپنی ماں کے ہی کمرے میں رہنے دو، وہ ابھی زویا سیڑھیاں چڑھ نہیں سکتی، سیما نے کہا تو روحان بیچارہ سا منہ بناتے رہ گیا۔ تو روحا اور زرتاج اسے اپنے ساتھ لے چل دی۔ وکی چلتا پھرتا کبھی کسی بس میں بیٹھ جاتا تو ٹرین میں۔ آج وہ ٹرین میں جا بیٹھا تھا۔ جس سیٹ پہ وہ بیٹھا تھا وہ سامنے دو نقاب پوش لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں سر سے پیر تک کالے برقعے سے ڈھکی تھیں، کالا ہی حجاب تھا اور ساتھ نقاب بھی ڈالا تھا۔ بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکی کھڑکی کے اس پار کب سے دیکھے جا رہی تھی، ایک بار بھی منہ نہیں موڑا تھا۔ وکی دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے والی دوسری سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ وہ دو سیٹ آمنے سامنے تھی ٹرین میں۔ ٹرین میں زیادہ رش نہیں تھا۔ وکی کی سرسری نگاہ اس لڑکی پہ گئی جو کب سے باہر دیکھنے میں مگن تھی، پھر سے اس کی نظر اس لڑکی پہ گئی جو پریگننٹ تھی، اپنے بھاری وجود کے گرد ہاتھ رکھے ہوئے تھی، جو ساتھ والی کے کچھ کہنے پہ منہ موڑ کر اسے دیکھا، مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کے گھبرائی۔ وکی کی اس پر نظر دوبارہ نہیں گئی، وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جب اس کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ موڑ گئی۔ وہ عجیب سی لگی وکی کو، مگر پھر دھیان کہیں اور لگا لیا۔ اب وہ شیشے کے اس پار دیکھ رہا تھا۔ شیشے کے پاس والی سیٹ خالی تھی اور اس خالی سیٹ کے سامنے وہ نقاب پوش لڑکی بیٹھی تھی جس نے پھر سے وکی کی گھبرائی نظروں سے دیکھ۔ عین اسی وقت وکی کی نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی تو اس نے جلدی سے نگاہیں پھیری۔ وکی کو کچھ دیکھی سی آنکھیں لگی، شہد رنگ کی آنکھیں۔ وہ پھر سے سر جھٹکتے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے ٹرین رکی اور سب اترنے لگی۔ وکی بیٹھا تھا، وہ بھی اپنا بھاری وجود سنبھالتے اٹھی اور بیگ اٹھا کر اپنی ساتھی لڑکی کی تائید میں چل دی۔ بیگ اٹھاتے سمے اس کا والٹ بیگ سے گر گیا، جو اس نے فٹ سے اٹھایا اور اس کے پیچھے ٹرین سے اتر گیا۔ وہ دونوں باہر کھڑی تھی، ایک جس پہ وکی کی نظر تھی فون پہ کال سن رہی تھی، دوسری ساتھ گھبرائی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وکی کو اپنی طرف آتا دیکھ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وکی بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ رکیے، بات سنیں میری، ایکسکیوز می، وہ آواز دیتا اسے روک رہا تھا، مگر وہ بجائے رکنے کے اپنے قدم تیز بڑھا رہی تھی۔ وکی تقریباً اس تک پہنچ چکا تھا، مگر وہ لڑکھڑا گئی اور زمین بوس ہوتی کہ وکی اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا اور گرنے سے بچا لیا۔ آپ کا والٹ ٹرین میں گر گیا تھا، آپ ڈر کیوں رہی تھی مجھ سے؟ وہ اس کی طرف چھوٹا سا پرس کرتے بولا۔ وہ بس جلدی سے پرس اس کے ہاتھوں سے کھینچتے آگے بڑھ گئی تو وکی بھی مڑ گیا۔ ماریا تم ٹھیک ہو؟ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اس کے ساتھ والی عورت اس کے سامنے آتے بولی۔ وکی کا ماریا کے نام پہ چلتے قدم رکے تھے۔ ماریا، وہ بھی زیر لب بڑبڑایا، مگر جب وہ مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا، تو وہ جلدی سے بھاگتا باہر کو نکلا تو وہ نقاب پوش لڑکیاں ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ وکی نے بھی جلدی سے دوسری ٹیکسی لیتے ان کا پیچھا کیا اور وہ دونوں ایک گھر کے آگے رکی تھی اور دروازہ کھلتے ہی اس گھر میں بند ہوئی۔ وہ بھی ٹیکسی سے اتر چکا تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پتہ کرے وہ لڑکی ماریا تھی یا کوئی اور ماریا ہوگی۔ وہی سوچتے وہ واپس ہی کے لیے قدم موڑ لیے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑ رہا تھا۔ کیا وہ ماریا تھی؟ نہیں، مگر ہاں شاید۔ مگر وہ تو ایک دم سے اس کے بھاری ہوتے وجود پہ دھیان دیا۔
میں تم جیسی گھٹیا لڑکی کو نوکر بھی نہ رکھوں، نہ جانے کہاں کہاں منہ مارا ہوگا تم نے میرے علاوہ، وہ نقاہت سے بولا۔ وکی، ولیم نے کب کا مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا، تمہارے علاوہ کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں بنایا۔ وہ روتے ہوئے بولی، شاید ہو سکتی ہے، اگر ہوئی تو۔ کیا وہ پریگننٹ؟ کیسے؟ میری وجہ سے؟ نہیں، ہاں نہیں، وہ تو نہیں، مگر وہ تو ایک ماڈرن سی لڑکی تھی، اور یہ تو… مگر وہ بھی تو مسلم تھی۔ مگر مسلم تو بس نام کی تھی۔ تو ایک دم ایسے کیسے؟ نہیں۔ خود سے سوال جواب کرتے ساری رات گزر گئی، اور اس نے طے کر لیا کہ… مگر اس نے اب یہی فیصلہ کہ اس لڑکی سے مل کر ہی پتہ چلے گا وہ کون تھی۔ وہ اب اس سے مل کر رہے گا، اور صبح ہوتے ہی اس کے گھر کی طرف اپنی کار میں نکل پڑا۔ کب سے ڈور بیل بجے جا رہی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ وہ اکیلی تھی، دروازے کے باہر وہ کبھی نہیں گئی، مگر بیل بجانے والا بھی کوئی بہت ہی جلدی میں تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر وہ دروازے تک گئی۔ جب دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا سامنے۔ ایک دم سے سامنے وکی آیا۔ اس نے ڈر کے مارے دروازہ بند کرنا چاہا تھا جو وکی نے پکڑ لیا تھا۔ وہ نازک تھی، کہاں مقابلہ کر سکی، اور وہ گھر کے اندر چلا آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے لے رہی تھی، اور وہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ کیوں آئے ہو میرے سامنے؟ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ برباد تو کر چکے ہو، وہ روتے ہوئے بولی۔ وکی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اس کے سامنے صحیح سلامت کھڑی تھی۔ اس کے بولنے سے اس کا سکتہ ٹوٹا۔ ماریا، کہاں تھی تم؟ کتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں مجرم ہوں تمہارا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ سر جھکائے اس کے پیر پکڑ لیا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ پلیز نکال لو مجھے اس اذیت سے۔ وہ اس کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ مرد اس کے سامنے ڈھیر ہوا تھا جو اس کے سامنے اپنے مردانگی کا مظاہرہ کر کے اسے 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ وہ ایسے ہی منتیں کر رہا تھا اس کے، جو پہلے کبھی اس نے کی تھی اس کے سامنے، اور اس نے اسے دروازے سے باہر نکال کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ جو وہ اس پہ رحم نہ کر سکا تو وہ کیسے کرے؟ وکی ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، نظریں اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کا چہرہ ابھی آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ میں تمہارے سامنے ہوں، جو چاہے سزا دے لو مجھے۔ آنسو اس کے گال سے پھسل رہے تھے۔ کیا سزا دوں تمہیں وکی؟ میں اپنی حالت کی ذمہ دار خود ہوں، وہ کہتی پاس پڑے صوفے کا سہارا لیتے بیٹھ گئی۔ وکی اس کے پاس چل کر اس کے قدموں میں ہی صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ کالے رنگ کی قمیص شلوار پہنے، کالا ہی دوپٹہ سر پہ اوڑھے، اس کی آڑ میں اپنے وجود کو چھپائے بیٹھی تھی۔ ماریا، تم میرا وجود اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہو، اور مجھے بتا تو دیتی۔ تمہیں اپنے گھر سے نکالنے کے بعد میں کتنا پچھتایا ہوں۔ تمہارے گھر گیا، مگر تم گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تو ماریا بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وکی نے اسے گھر سے جب نکالا تھا تو بارش میں بھیگتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا پیچھا کرتے اس کی گرینی اس کے پاس آئی، دیکھا تو وہ سڑک پہ بے ہوش پڑی تھی۔ جلدی سے اسے ٹیکسی والے کی مدد سے اٹھاتے ہوئے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کا بلڈ سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھیج لیے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس کے پاس آتے ایک اور اس کے سر پہ بم۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آئی تھی تب تھوڑا تھا، وہ اداس سی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ پریگننٹ ہے، 2 ہفتے کی پریگننسی تھی اس کی، اور وہ اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتی چلتی بنی۔ اس کی گرینی بھی پاس آئی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے ماریا کو شکوے سے دیکھا کہ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی تربیت میں۔ اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آئی تو گرینی نے اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ گرینی، پلیز آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ آخر دکھا دی نا تو نے اپنی اوقات۔ تیری ماں نے بھی تجھے ایسا ہی جنا تھا، تیرے باپ نے انکار کر دیا تھا تجھے اپنانے سے، مگر میں نے پھر بھی تجھ پہ رحم کھایا۔ آج ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ گرینی، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اسے تو یہ پتا تھا کہ وہ اس کی دادی ہے اور اس کے ماں باپ بچپن میں چل بسے تھے۔
تمہاری ماں ایک انگریز عورت تھی، گرل فرینڈ تھی میرے بیٹے تیرے باپ کی۔ وہ ایسے ہی تعلق میں تھے ایک دوسرے کے، پھر ان دونوں کے جھگڑے بڑھنے لگے۔ پھر اس دوران تو پیدا ہو گئے، تیرے باپ نے تجھے اپنانے سے انکار کر دیا کہ تو اس کی بیٹی ہی نہیں، اور تیری ماں تجھے میرے دروازے کے آگے ڈال کے چلی گئی۔ میں نے تجھ پہ رحم کھا لیا، مگر میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ کہتا تھا کہ تجھے کسی یتیم خانے میں پھینک آؤں، مگر میرا دل نہ مانا۔ تو کہاں ہے میرا ڈیڈ؟ پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں نے گھر بدل لیا اور پھر کبھی نہیں ملا۔ وہ آنسو بہاتی بولی، اور میری ماں؟ وہ بھی کبھی نہیں ملی۔ پتہ نہیں دونوں زندہ ہے یا… مگر تو نے ثابت کر دیا تو اس کی بیٹی ہے، اسی کا خون ہے۔ میری تربیت کا بھی تجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ کسی انگریز کا ہی ہوگا یا معلوم ہی نہیں۔ گرینی پلیز، اس سے اچھا تھا آپ مجھے اسی سڑک پر مر جانے دیتی، نہ اٹھاتی، بلکہ تبھی میرا گلا دبا دیتی جب وہ عورت مجھے آپ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی بولی، مجھ سے نہیں جیا جاتا اس اذیت میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میں برباد ہو گئی ہوں۔ میں نے تمہیں دین سکھایا تھا ماریا، بھولی تو نہیں ہوگی تم؟ اٹھو اور جا کر اللہ سے معافی مانگو، تم نے اس کے بنائے ہوئے قانون توڑے ہیں۔ روح کا سکون عبادت ہے۔ تم اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو ماریا۔ ماریا کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کتنی غافل تھی اللہ کی یاد سے، مغرب کی دنیا میں اتنا کھو گئی کہ خدا کو بھول بیٹھی۔ آج اس دنیا سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ کر ٹوٹی پھوٹی نماز ادا کی، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے بولنا تو کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر بس روئے گئی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر چھوڑ جائیں گے، اور پھر دوسرے شہر میں آتے وہاں کرائے پہ رہنے لگی۔ ان کے گھر کے ساتھ کچھ اور گھریلو عورتیں بھی رہتی تھیں جو کہ کافی دیندار تھیں۔ ماریا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے دین کو سمجھنے میں مدد ملی۔ اب وہ باہر کبھی بنا حجاب کے نہیں نکلی تھی، سچے دل سے توبہ کی تھی اس نے اپنے رب کے حضور۔ اس کی گرانی اس پہ ابارشن کا زور ڈال رہی تھی، مگر وہ نہ مانی، وہ یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے گرینی کو سب سچ بتایا تھا کہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ اب 4 ماہ ہو گئے تھے، اس کا وجود بھاری ہو رہا تھا۔ آس پاس کی عورت پوچھنے لگی تو اس کی گرینی یہی بتایا کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ ہر وقت اداس اور پریشان رہتی تھی، اپنے رہنے کا سب سے رنگ ڈھنگ بدل چکی تھی۔ 7 ماہ اس نے اس گھر میں ہی گزارے تھے۔ کئی عرصے بعد اس دن، اب وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ٹرین میں بیٹھی تھی، جب سامنے بیٹھے وکی پہ نظر گئی تو گھبرا گئی، مگر شاید قدرت نے انہیں ملانا تھا جو وہ پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ماریا آنسو بہاتی ان 7 ماہ میں بیتی داستان سنا گئی اسے۔ وکی کھڑا ہوا تھا اور ماریا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہم ابھی اور اسی وقت نکاح کریں گے۔ ماریا نے بے یقینی سے وکی کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں ماریا، میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، مجھے سکون تب ہی ملے گا جب تم میرے ساتھ نکاح کرو گی۔ چلو، مگر گرینی گھر نہیں، میں کیسے ان کی مرضی کے بغیر؟ ماریا، یہ نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، چلو۔ شاباش۔ گرینی نے ان کی سب باتیں سن لی تھی تو وہ بول پڑی۔ ماریا اٹھ کر ان کے پاس آئی اور انہیں گلے لگا لیا، اور وکی بھی ان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ شرمندہ سا کھڑا تھا، سر جھکائے۔ تمہیں اپنے گناہ پہ ندامت ہے اور تم ماریا کو قبول کرنے چلے آئے۔ جاؤ ماریا۔ تو وکی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے باہر نکلا۔ پاس ہی مسجد میں جا کر انہوں نے نکاح پڑھا لیا، اور پھر دونوں نے ایک ساتھ 2 نوافل بھی ادا کیے تھے، اور وکی ماریا کو لیے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ شام ڈھل چکی تھی انہیں گھر پہنچتے۔ ماریا نے اذیت سے دیکھا تھا اس گھر کو۔ وہ پل بھر پھر سے یاد آنے لگے تھے۔ وکی کچن سے کھانا لے کر آیا اور سامنے میز پہ رکھا، اور وہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ ماریا، کھانا! وکی نے اسے پکارا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ بے دلی سے بولی۔ پلیز تھوڑا سا کھا لو، وہ منت والے انداز میں بولا تو اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اچھا چلو ریسٹ کرو، تھک گئی ہوں گی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ وہ خاموش سی تھی۔ ماریا، وکی نے اسے پکارا۔ ماریا، ہم آج سے ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں جہاں ہمارا آج کل دوبارہ سامنے نہ آئے۔
وہ کہتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ماریا کی نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرے پہ کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وکی نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تھا، اس کے انداز میں انتہائی نرمی تھی، اس کے آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑیاں نکلی تھی، اس لفظ میں تکلیف تھی۔ وہی منظر تازہ ہو گیا۔ ماریا، میں چاہ کر بھی وہ دن تمہاری اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا، مگر کوشش ضرور کروں گا تمہیں اور خود کو اس اذیت سے نکال سکوں۔ آرام کرو اور پھر کچھ دنوں میں ہم یہ ملک چھوڑ دیں گے، اپنے دیش واپس چلے جائیں گے۔ وہاں تم کو ایک نیا اور خوشگوار احساس ملے گا، میری ماں اور بہنوں کا پیار بھی، جو تمہیں کبھی ملا نہیں۔ تو وہ بس ہاں میں سر ہلا گئی۔ وکی اس کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ تک لایا اور اسے لٹا کر اوپر اچھے سے کمبل اڑایا تو وہ اس کی آنکھیں موند گئی اور وہ بھی دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گیا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ ماریا اس کے آغوش میں تھی، جسے درد سے بھٹکتے ڈھونڈا تھا۔ زندگی کا سفر اسے کہاں سے کہاں لے آیا۔ جس وجود سے نفرت کرتا آیا، آج وہ وہی ہمسفر بن کے ساتھ تھا۔ یہ شکریہ تو الینا کا بنتا تھا، جس کی وجہ سے اسے احساس ہوا تھا۔ 1.5 ماہ بعد آج زویا اس کے کمرے میں تھی۔ کتنا طویل انتظار کے بعد تم آئی ہو اور سونے کی بات کر رہی ہو۔ بیبی کو سلاتے زویا کو بھی نیند نے آ گھیرا تھا۔ اسے بیبی کاٹ میں ڈال کر خود آرام سے کمبل اوڑھے لیٹ گئی۔ روحان کمرے میں آتا غصہ ہونے لگا۔ روحان پلیز سونے دینا۔ وہ ملتجی نظروں سے اسے دیکھتی بولی، جہاں وہ اسے کھڑے غصے سے گھور رہا تھا۔ ہاں میں خود سلاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کے ساتھ لیٹا، اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کے تشنہ لبوں کو قید کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ مزید آگے بڑھتا کہ ننھا سا پوت زور شور سے رونے لگا اور وہ سخت بدمزہ ہوا۔ زویا کو ہنسی آئی تھی۔ پہلے اپنے لاڈلے کو سلائے، پھر مجھے سلائیے گا، اور گلے پھاڑ کر روئے جا رہا تھا۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے چپ کروائے۔ تم ہی سنبھالو اسے، مجھ سے تو قابو نہیں آ رہا۔ زویا نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لیا تو خاموش ہو گیا۔ روحان غصے سے منہ موڑے لیٹ گیا۔ ساتھ والے کمرے میں زارون بیٹا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹی زرتاج چپڑ چپڑ پاپڑ کھائے جا رہی تھی، جو اسے بہت پسند تھا۔ زارون روز خاص اسی کے لیے لاتا تھا۔ کیا بچوں کی طرح لگی ہوئی ہو، منہ بند کر کے نہیں کھا سکتی؟ اس کی کرچ کرچ اس کے کانوں میں چبھ رہی تھی۔ منہ کیسے بند کر کے کھاتے ہیں پاپڑ؟ آج روحن بیچارے کی نیند صحیح والی پوری ہوگی۔ یوسف کی کب سے رونے کی آواز سنتے زارون بولا، فکر نہ کرو، تمہاری بھی کچھ مہینوں بعد صحیح والی نیند پوری ہونے والی ہے۔ زرتاج نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کو کمرے سے نکال دوں گا، بھائی مجھے تو سکون کی نیند چاہیے۔ وہ بڑے آرام سے کہتے اسے تپا گیا۔ تم نکالو کمرے سے، مجھے یہیں رہ کر تمہارا جلوس نکالوں گی۔ وہ اسے تکیہ مارتے بولی، پاگل ہو کیا، کام خراب کر دیا میرا۔ اچانک سر پہ تکیہ لگنے سے لیپ ٹاپ پہ ہاتھ لگا تھا۔ اب اس کی طرف لیپ ٹاپ بند کر کے مڑا تھا، چہرے پہ غصے کے تاثرات تھے۔ ایک پل کے لیے زرتاج گھبرا گئی اس کے تیور دیکھ تو زارون نے اس کی کلائی کھینچ کر چہرہ اس کے چہرے کے قریب تر کرتا مسکرا دیا۔ زرتاج نے آنکھیں سکڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے لگی تو اسے قید کر گیا۔ اگلے دن روحان آفس سے آیا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو بولا، وکی کا فون آیا تھا آج۔ جی کیسے ہے وہ اور کیا کرتے ہیں آج کل؟ زویا بیبی کو سلا رہی تھی تو بولی، وہ پاکستان آ چکا اور ولیمے کی دعوت دی ہے۔ روحان اس کے پاس بیٹھا بولا، جی ان کی شادی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ خوشی ہوتی بولی، شادی آسٹریلیا میں ہی کر لی تھی 1 ماہ پہلے، لڑکی یہاں لے آیا ہے جناب۔ کیا؟ کون ہے وہ؟ زویا نے حیرانی سے کہا، بتایا تو نہیں؟ ہاں بس اتنا بتایا کہ اسے میں جانتا ہوں۔ اب تو یہ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، تم تیاری کر لینا، 2 دن ہے۔ جی۔ وہ بیبی کارٹ میں ننھے یوسف کو ڈالتے بولی، آپ کے لیے کافی۔ اب کہاں جا رہی؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر بولا، آپ کے لیے کافی لینے۔ وہ فٹ سے بولی، کافی چھوڑو، تم ادھر آؤ، تمہارا لاڈلا سویا ہوا ہے، کل بھی سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔
اب تو ایسے ہی چلے گا، وہ کہتے ہی باہر نکل گئی۔ بہانے باز کہیں کی، ہاتھ لگو تم میرے پیچھے۔ وہ پیچھے بڑبڑاتا رہ گیا۔ وکی کا ولیمہ گاؤں میں ہی تھا۔ ماریا نے پنک کلر کے لانگ کامدار اور ڈھیلی سی فراک پہن رکھی تھی، اسکارف حجاب اسٹائل میں لیا تھا، ساتھ نقاب اور سر پہ کامدار بھاری دوپٹہ رکھا تھا۔ گاؤں کی عورتیں تو دیکھ کے حیران تھی اسے۔ جب وکی اسے اپنے گاؤں لایا تھا تب بھی عورتیں دیکھ کر اسے حیران تھی۔ وہ ایک گوری چٹی گولڈن بالوں والی انگریز لگتی تھی۔ ماریا کو ان کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں پنجابی بولتی تھی، اسے بس اردو ہی سمجھ آتی تھی، مگر وہ انگلش میں بولتی تھی تو وکی ہی ٹرانسلیٹر تھا ان کا، اور کچھ دن بعد جا کر اسے کچھ پلے پڑنے لگا تھا۔ وکی نے گھر یہی بتایا تھا کہ اس نے 1 سال پہلے شادی کی تھی۔ ان کے ڈر سے اس نے نکاح چھپایا۔ ماریا کا 8واں ماہ شروع تھا۔ اسے سب غلط نہ سمجھے اس لیے اس نے سچ چھپایا تھا، مگر اس کی ماں کی ضد تھی کہ وہ ولیمہ رکھنا چاہتی ہے، ان کا آخر ایک ہی بیٹا ہے۔ سب مہمان آ رہے تھے، ماریا بس اپنا وجود چھپائے بیٹھی تھی۔ روحان اور زویا بھی آ گئے۔ وکی انہیں دیکھتے ہی ان کی طرف لپکا۔ ماریا نے روحان کو دیکھا تو دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ روحان کے کہے گئے آخری الفاظ یاد آئے تھے اسے۔ پھر آنسوؤں کو اپنے اندر اتارا تھا کہ وہ بھی روحان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ زویا ماریا کے پاس آئی، اس سے حال چال بھی کیا۔ نقاب کی وجہ سے زویا پہچان نہ سکی۔ ولیمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب حال میں اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ولیمہ دوپہر کا تھا، اب شام ہو رہی تھی۔ اب تم لوگ میرے مہمان ہو، کچھ دن تو رہنا میرے گھر، وکی روحان سے بولا۔ زویا ماریا کے ساتھ کچھ فاصلے پہ اسٹیج پہ بیٹھی تھی، اپنے بیٹے کے لیے جو روتا سو گیا۔ روحان اور وکی اسٹیج کے نیچے کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ یار آفس کا مسئلہ، میں تو بس تیرا دل رکھنے کے لیے آیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں تمہیں خوش دیکھ کر، ورنہ تو مجنوں بن گیا تھا۔ تجھے میں نے کہا تھا وقت آنے پہ سچ بتاؤں گا، تو آج وقت آ گیا ہے۔ وکی روحان کو لیے اسٹیج پہ آیا، ماریا کے آگے ہاتھ کیا جو اس نے تھام لیا اور اپنے بھاری وجود کو سنبھالتے اٹھی۔ زویا اور روحان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ زویا روحان کے ساتھ کھڑی تھی، پھر وکی نے اس کا نقاب کھسکا دیا۔ ماریا، روحان زیر لب بڑبڑایا، یہ ماریا ہے نا؟ زویا روحان سے بولی۔ ہاں میں ماریا ہی ہوں، ماریا بولی۔ روحان، مجھے غم علینے کا اتنا نہیں تھا جتنا غم مجھے ماریا کے ساتھ زیادتی کرنے کا تھا۔ روحان نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جب ماریا آخری دفعہ ہمارے آفس میں آئی تھی، ماریا کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، تمہیں اس کے خلاف کر دیا، اس نے مجھے بہکا دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرا فائدہ اٹھایا ہے۔ ماریا کے کہے گئے الفاظ اس کے کان میں گونجے، مگر وہ اسے دھتکار گیا اور اپنے دوست کا ساتھ دیا بنا سچ جانے، اور قدرت نے بھی میرے ساتھ انصاف کر دیا تھا۔ اور پھر تم نے کہا تھا یہ قدرت کا انصاف ہے، میں نے کسی کا نقصان کیا تو نقصان میرے حصے میں بھی آیا، اور تب مجھے احساس ہوا، میں سنبھل نہ پایا، اندر سے میرا جسم جیسے چھلنی ہو گیا۔ میں مداوا کرنا چاہتا تھا اپنے کیے کا، دن رات ایک کر دیا ماریا کو ڈھونڈنے میں، اور آخرکار مجھے مل ہی گئی، اور جس حال میں ملی خود سے ہی نفرت ہونے لگی۔ میں نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر نکاح کر لیا اور اسے یہاں لے آیا، اور اب لگا تجھے سب بتا دوں۔ روحان تو سکتے میں کھڑا تھا، زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے آخری الفاظ سے اندازہ لگایا کہ کیا ہوا۔ روحان، کہیں نہ کہیں تمہاری گناہ گار میں بھی ہوں، تمہیں جھوٹ بولتی رہی، سچ تو یہ بھی تھا کہ مجھے تم سے محبت ہوئی نہیں، تمہیں چیٹ کرتی رہی، تمہیں زویا سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، اس کی سزا تو مجھے بھی ملی، مگر میں راہ راست پہ آ گئی، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ چلو زویا۔ روحان کو شدید غصہ تھا، وکی پہ موقع غصہ نکالنے کا نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ روحان ناراض ہو گیا۔ ماریا اسے دیکھ بولی، ہاں مگر میں منا لوں گا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وکی بھی اندر سے دکھی ہوا۔ اس پورے مہینے میں وکی نے ماریا کا بہت خیال رکھا تھا، اور ماریا بھی کوشش کر رہی تھی کہ وکی کے لیے دل میں جگہ بنا سکے۔ اگلے ماہ میں وکی کو اللہ نے بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا، بیٹی جو دیکھنے میں وکی کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، جس کا اس نے نام دعا رکھا۔
زرتاج کی طبیعت اچانک بگڑی تھی، ابھی پیدائش کچھ دن باقی تھے۔ زارون پریشان سے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے باہر چکر کاٹ رہا تھا، تب ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی۔ ڈاکٹر زرتاج کیسی ہے جی؟ وہ ٹھیک ہے، کچھ ہی دیر میں اسے دوسرے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ گول مٹول سی صحت مند بچی تھی جس کے پھولے پھولے سے گال تھے۔ زارون اسے اپنے گود میں بھرے کھڑا تھا، جس کے اس نے پیار سے گال کھینچے تو گلا پھاڑ کر رونے لگ گئی۔ زارون کو ہنسی آئی کہ ماں کی طرح اسے بھی گال کھینچنا پسند نہیں آیا۔ زرتاج آنکھیں بند کیے لیٹی تھی جب زارون آیا کمرے میں۔ زارون نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے تو اس نے آنکھیں کھولی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ زری، تم نے مجھے زندگی کا سب سے پیارا تحفہ دیا۔ تو وہ مسکرائی، پھر بولی، تم تو ہمیں کمرے سے نکال دو گی اگر روئی تو۔ ہاں 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 ہاں، تم تو جیسے آرام سے نکل جاؤ گی، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے والی تم مجھے۔ وہ اس کے پھولے گال کھینچے تھے جو برا سا منہ بناتی رہ گئی۔ عروش نام رکھا تھا عالم صاحب نے زارون کی بیٹی کا۔ 2 سال بعد آج روحا اور عمار کی شادی تھی۔ دونوں ہی اسٹیج پہ سج کے بیٹھے تھے۔ روحا دلہن اپنے بنے عمار کے عقب میں شرمائی سی بیٹھی تھی۔ زرتاج بیچاری تو چلنے سے رہی، وہ پھر سے امید سے تھی۔ عروش بھی سال کی ہوئی تھی کہ پھر سے امید سے ہو گئی۔ زارون تو بہت خوش ہوا، مگر وہ تو اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا بچے سنبھالنا۔ عروش تو اسے بہت تنگ کرتی تھی۔ زویا تو دوڑتی پھر رہی تھی، ساری ذمہ داری اس کے سر تھی۔ یوسف اور عروش کی آپس میں بہت بنتی تھی، وہ بس چلنے لگے تھے اور توتلی زبان آپس میں ہی بولتے رہتے تھے جو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ زرتاج، یار عروش کو پکڑ لو، بار بار بھاگ رہی ہے۔ زارون عروش کو اٹھائے اس کے پاس آیا جو گول مول سی صحت مند سی بچی تھی، بالکل زرتاج کی طرح۔ تو اب میں اس کے پیچھے نہیں بھاگ سکتی، وہ منہ بناتی بولی۔ تو غصہ کس بات کا ہے؟ زارون بولا۔ زویا کو دیکھو کیسے بھاگتی پھر رہی ہے، مجھے پھر مصیبت میں ڈال دیا۔ اور عروش کو اپنے ہاتھ میں لیتی بولی، بس ابھی سے ہی تھک گئی، ابھی تو مجھے 4-5 اور چاہیے۔ اور وہ اس کے پاس شرارت سے بولا، میں بلی ہوں کیا؟ وہ ہنسنے لگا، تمہاری صحت پہ کیا اثر بھلا؟ مذاق اڑاتے اٹھ گیا۔ زارون، وہ غصے سے بولی۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ناول یہیں ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ناول لے کے جلد ہی حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب خوش رہے، خوشیاں بانٹے۔ یہ ناول آپ کو کیسی لگی فیڈ بیک میں ضرور بتائیے اور لائک اور سبسکرائب کر کے ہمت افزائی کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی۔ اللہ حافظ۔